بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے؟ کیا آپ کا وزن پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے؟ کیا آپ اکثر تھکن محسوس کرتے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ زیادہ چکنائی کا استعمال نہیں کرتے اس لیے آپ کے جگر پر چربی نہیں بن سکتی؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ جگر پر چربی صرف ان لوگوں کو نہیں ہوتی جو بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا شخص بھی جو بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہو، اس کے جگر میں چربی جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، شروع میں اکثر لوگوں کو کوئی واضح علامت ہی محسوس نہیں ہوتی، یعنی جگر خاموشی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن اگر اس مسئلے کو نظر انداز کیا جائے تو وقت کے ساتھ جگر میں سوزش اور داغ بننے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، جگر پر چربی آخر بنتی کیوں ہے؟ کیا صرف تیل اور گھی اس کی وجہ ہے؟ کیا میٹھا کھانے سے بھی جگر پر چربی بڑھ سکتی ہے؟ کیا پیٹ کی چربی اور جگر کی چربی کا آپس میں تعلق ہے؟ کیا فیٹی لیور واپس ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اگر کسی کو فیٹی لیور ہو جائے تو اسے روزانہ کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم ان تمام سوالات کو بہت آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ فیٹی لیور ہوتا کیا ہے۔ ہمارا جگر جسم کے سب سے اہم اعضاء میں سے ایک ہے۔ یہ جسم میں بہت سے اہم کام کرتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء کو پروسیس کرنے، توانائی کے استعمال، مختلف مادوں کو توڑنے اور جسم سے نقصان دہ چیزوں کو ہٹانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن جب جگر کے خلیوں میں ضرورت سے زیادہ چربی جمع ہونے لگے تو اسے عام زبان میں فیٹی لیور کہا جاتا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، فیٹی لیور کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک دن زیادہ تلی ہوئی چیز کھائی اور اگلے دن جگر پر چربی بن گئی۔ یہ عموماً ایک طویل عرصے میں پیدا ہونے والا مسئلہ ہے۔ اس کے پیچھے وزن، پیٹ کی چربی، شوگر، انسولین کے مسائل، خوراک، جسمانی سرگرمی کی کمی اور دوسرے عوامل شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک بہت عام غلط فہمی کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں مجھے تو الکحلک مشروبات پینے کی عادت نہیں، مجھے فیٹی لیور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن فیٹی لیور کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہوتا۔ آج کل ڈاکٹرز اسے فیٹی لیور کو عموماً میٹابولک ڈس فنکشن سے متعلق فیٹی لیور کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، اگر جسم میں وزن زیادہ ہو، خاص طور پر پیٹ کے گرد چربی زیادہ ہو، شوگر یا انسولین کا مسئلہ ہو، خون میں چکنائی زیادہ ہو اور جسمانی سرگرمی کم ہو تو جگر میں چربی جمع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے صرف یہ سوچنا کہ میں الکحلک مشروبات نہیں پیتا اس لیے میرا جگر بالکل ٹھیک ہے، صحیح سوچ نہیں ہے۔ پیٹ کی چربی اور جگر کا کیا تعلق ہے؟ اب ایک دلچسپ بات، اگر آپ کے پیٹ کے گرد چربی بڑھ رہی ہے تو اسے صرف خوبصورتی کا مسئلہ نہ سمجھیں۔ پیٹ کے اندر موجود اضافی چربی جسم کے میٹابولزم پر اثر ڈال سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موٹاپا، خاص طور پر پیٹ کے گرد اضافی چربی، فیٹی لیور کے خطرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی بڑا پیٹ صرف کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، یہ جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کی ایک علامت بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہر بڑے پیٹ والے شخص کو فیٹی لیور نہیں ہوتا، اور ہر فیٹی لیور والے شخص کا پیٹ بہت بڑا ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ اسی لیے صرف جسم دیکھ کر تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ میٹھا اور فیٹی لیور۔ اب آتے ہیں ایک ایسی چیز کی طرف جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، میٹھا۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ فیٹی لیور صرف گھی، تیل اور تلی ہوئی چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کیلوریز اور خاص طور پر میٹھے مشروبات اور زیادہ چینی والی خوراک بھی وزن اور میٹابولک مسائل کو بڑھا سکتی ہے جو فیٹی لیور کے خطرے سے جڑے ہیں۔ مثلاً میٹھے مشروبات، بوتل والے جوس، کولڈ ڈرنکس، بہت زیادہ مٹھائیاں، کیک، بسکٹ اور بار بار میٹھی چیزیں کھانا۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک چمچ چینی کھا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پورے دن میں مجموعی طور پر آپ کتنی توانائی لے رہے ہیں اور جسم اسے کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ کیا صرف تیل اور گھی چھوڑنے سے فیٹی لیور ختم ہو جائے گا؟ ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے میں نے گھی چھوڑ دیا اب میرا فیٹی لیور ختم ہو جائے گا تو یہ مکمل بات نہیں ہے، کیونکہ صحت صرف ایک چیز چھوڑنے سے بہتر نہیں ہوتی۔ آپ کو مجموعی طرز زندگی دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کیا کھا رہے ہیں، کتنی مقدار میں کھا رہے ہیں، کتنی جسمانی سرگرمی کرتے ہیں، وزن کیا ہے، پیٹ کے گرد چربی کتنی ہے، شوگر اور خون کی چکنائی کیسی ہے، نیند اور روزمرہ کی عادات کیسی ہیں، یہ سب چیزیں اہم ہو سکتی ہیں۔ فیٹی لیور کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اب سب سے اہم حصہ ہے علامات۔ بہت سے لوگوں میں ابتدائی فیٹی لیور کی کوئی واضح علامت نہیں ہوتی، اور یہی اس مسئلے کو خطرناک بناتا ہے۔
کبھی کسی شخص کو معمول کے خون کے ٹیسٹ یا الٹرا ساؤنڈ کے دوران اتفاقاً پتہ چلتا ہے کہ جگر میں چربی موجود ہے۔ کچھ لوگوں میں تھکن یا جسمانی بے آرامی جیسی غیر مخصوص شکایات ہو سکتی ہیں، لیکن صرف ان علامات سے فیٹی لیور کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر آپ کو تھکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جگر لازماً ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو تھکن ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو لازماً فیٹی لیور ہے۔ ایک اور خطرناک غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی درد نہیں تو جگر بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سوچ بھی درست نہیں۔ جگر کی کئی بیماریاں شروع میں واضح درد کے بغیر رہ سکتی ہیں، اسی لیے صرف علامات کا انتظار کرنا ہمیشہ مناسب نہیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، پیٹ کی چربی زیادہ ہے، شوگر ہے، خون میں چکنائی زیادہ ہے یا ڈاکٹر نے کسی ٹیسٹ میں مسئلے کی نشاندہی کی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ فیٹی لیور کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اگر علامات واضح نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ ڈاکٹر مریض کی تاریخ، جسمانی حالت اور ضرورت کے مطابق مختلف ٹیسٹ تجویز کر سکتا ہے، مثلاً خون کے کچھ ٹیسٹ جن سے جگر کے انزائمز وغیرہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ جیسے ٹیسٹ بھی بعض لوگوں میں جگر میں چربی کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات، صرف ایک ٹیسٹ دیکھ کر خود سے فیصلہ نہ کریں۔ اگر رپورٹ میں جگر کے انزائمز نارمل ہوں تو بھی ہر صورت میں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جگر میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح صرف الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر بیماری کی پوری شدت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ ڈاکٹر پوری صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے اگر فیٹی لیور ہے تو کیا واقعی خطرناک ہے؟ ہر فیٹی لیور فوراً خطرناک بیماری نہیں بن جاتا، لیکن کچھ لوگوں میں جگر میں چربی کے ساتھ سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ کچھ مریضوں میں جگر کے اندر داغ بننے کا عمل بڑھ سکتا ہے۔ شدید صورتوں میں جگر کی کارکردگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فیٹی لیور کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا مناسب نہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں طرز زندگی میں مناسب تبدیلیاں جگر کی صحت بہتر کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا فیٹی لیور ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تقریباً ہر مریض پوچھتا ہے کہ کیا فیٹی لیور ختم ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں میں جگر میں موجود اضافی چربی کو کم کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب مسئلہ ابتدائی مرحلے میں ہو اور بنیادی وجوہات پر کام کیا جائے۔ لیکن طریقہ یہ نہیں کہ آپ انٹرنیٹ سے کوئی ایک جڑی بوٹی، ایک پاؤڈر یا ایک مشروب لے لیں۔ اصل کام طرز زندگی میں تبدیلی ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے اگر کسی شخص کا وزن زیادہ ہے تو مناسب اور بتدریج وزن کم کرنا فیٹی لیور کے انتظام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات، وزن تیزی سے کم کرنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ ایسی ڈائٹ جس میں آپ کئی دن بھوکے رہیں، صرف ایک دو چیزیں کھائیں یا غیر ضروری سپلیمنٹ استعمال کریں، ہر شخص کے لیے محفوظ نہیں ہوتی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ خوراک کو بہتر کیا جائے اور جسمانی سرگرمی بڑھائی جائے۔ چھوٹی تبدیلیاں بھی مستقل ہوں تو فائدہ دے سکتی ہیں۔ پلیٹ کا آسان فارمولہ، میں آپ کو ایک بہت آسان اصول بتاتی ہوں۔ اپنی پلیٹ کو صرف 3 حصوں میں سوچیں۔ ایک بڑا حصہ سبزیوں کا، ایک مناسب حصہ پروٹین کا جیسے دال، چنے، انڈا، مچھلی یا مناسب مقدار میں گوشت، اور باقی حصہ مناسب مقدار میں روٹی یا چاول جیسی نشاستہ دار غذا کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روٹی یا چاول ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اصل بات مقدار اور مجموعی خوراک ہے۔ کون سی چیزیں کم کر دینی چاہیے؟ اگر آپ فیٹی لیور کے خطرے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روزانہ کی خوراک پر نظر ڈالیں۔ کیا آپ بہت زیادہ میٹھے مشروبات لیتے ہیں؟ کیا ہر روز تلی ہوئی چیز کھاتے ہیں؟ کیا چائے میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے؟ کیا رات کو بہت زیادہ کھانا معمول ہے؟ کیا بار بار فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں؟ کیا دن کا زیادہ حصہ بیٹھ کر گزرتا ہے؟ اگر ان میں سے کئی سوالوں کا جواب ہاں ہے تو آپ کے پاس تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ آپ کو ایک ہی دن میں سب کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں۔ آج ایک تبدیلی کریں، پھر اگلے ہفتے دوسری، اور اسے مستقل بنائیں۔ اب بات کرتے ہیں ورزش کی۔ اگر آپ ورزش نہیں کرتے تو فوراً مشکل ورزش شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ روزمرہ کی چہل قدمی سے آغاز کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کھانے کے بعد ہلکی واک، سیڑھیاں استعمال کرنا، جہاں ممکن ہو زیادہ دیر مسلسل بیٹھنے سے بچنا، اور آہستہ آہستہ جسمانی سرگرمی بڑھانا۔ اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے یا آپ نے لمبے عرصے سے ورزش نہیں کی تو اپنے ڈاکٹر سے مناسب سرگرمی کے بارے میں مشورہ کریں۔ کیا جگر صاف کرنے والا مشروب واقعی ضروری ہے؟ اب آتے ہیں سوشل میڈیا کے سب سے مشہور دعووں میں سے ایک کی طرف۔ یہ مشروب پئیں، جگر صاف ہو جائے گا۔ یہ چیز استعمال کریں، جگر کی ساری چربی نکل جائے گی۔ 7 دن کا جگر ڈیٹاکس کریں۔
یہ دعوے سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم خود بہت پیچیدہ نظام کے ذریعے مختلف مادوں کو پروسیس کرتا ہے۔ صرف کسی ایک ڈیٹاکس ڈرنک پر بھروسہ کرنا فیٹی لیور کا ثابت شدہ علاج نہیں ہے، اور سب سے اہم بات، اگر کسی شخص کو واقعی جگر کی بیماری ہے تو خود سے جڑی بوٹیاں یا سپلیمنٹ شروع کرنا مناسب نہیں، کیونکہ قدرتی چیز بھی ہمیشہ بے ضرر نہیں ہوتی۔ کیا ہر مریض کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے؟ فیٹی لیور کے ہر مریض کا علاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے لیے بنیادی توجہ وزن، خوراک، جسمانی سرگرمی، شوگر، خون کی چکنائی اور دوسرے خطرے والے عوامل کو بہتر کرنے پر ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں بیماری کی نوعیت اور شدت کے مطابق ڈاکٹر مزید علاج یا نگرانی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی دوست کو کوئی دوا دی گئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہی دوا آپ کے لیے بھی مناسب ہو۔ اپنی رپورٹ دیکھ کر خود سے دوا شروع نہ کریں۔ کن لوگوں کو خاص توجہ دینی چاہیے؟ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے، پیٹ کے گرد چربی زیادہ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، خون میں چکنائی زیادہ ہے، یا پہلے سے جگر کی رپورٹ میں کوئی مسئلہ آیا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کرنا خاص طور پر مفید ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کو کوئی ایسی علامت ہو جو نئی، مسلسل یا بڑھتی ہوئی ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ جگر کے لیے ایک عام دن کی مثال۔ اب میں آپ کو سادہ سی مثال دیتی ہوں۔ صبح بہت زیادہ میٹھا ناشتہ کرنے کے بجائے متوازن ناشتہ کریں، مثلاً انڈا، مناسب مقدار میں روٹی، سبزی یا دال جیسی چیزیں۔ دوپہر میں سبزی، دال یا مناسب پروٹین کے ساتھ روٹی یا چاول۔ شام میں اگر بھوک لگے تو مناسب ہلکی غذا، اور رات بہت زیادہ تلی ہوئی یا بھاری خوراک کے بجائے متوازن اور مناسب مقدار میں کھانا۔ ساتھ میں پانی مناسب مقدار میں، اور سب سے اہم، پورا دن بیٹھے رہنے کے بجائے جسم کو حرکت دینا۔ یہ کوئی جادوئی ڈائٹ نہیں، یہ صرف ایک سادہ طرز زندگی کی مثال ہے۔ اب آ جاتے ہیں 3 ایسی غلطیوں کی طرف جو لوگ اکثر کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، رپورٹ آنے کے بعد گھبرا جانا۔ صرف لفظ فیٹی لیور دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ جگر ختم ہو رہا ہے، ایسا ضروری نہیں۔ دوسری غلطی، رپورٹ کو مکمل نظر انداز کر دینا، یہ بھی درست نہیں۔ تیسری غلطی، انٹرنیٹ سے کوئی ڈیٹاکس جڑی بوٹی یا سپلیمنٹ خود سے شروع کر لینا، یہ بھی مناسب نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ رپورٹ کو سمجھیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنے خطرے والے عوامل دیکھیں اور پھر مستقل تبدیلیاں کریں۔ ایک بہت اہم بات، فیٹی لیور کو صرف جگر کا مسئلہ سمجھنا بھی مکمل تصویر نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات جسم کے مجموعی میٹابولک مسائل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، مثلاً وزن، شوگر، خون میں چکنائی اور جسمانی سرگرمی۔ اس لیے اگر آپ فیٹی لیور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صرف جگر پر فوکس نہ کریں، اپنی پوری صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کب فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اگر کسی شخص کو شدید یا غیر معمولی علامات ہوں، آنکھوں یا جلد میں واضح زردی ہو، پیٹ بہت زیادہ پھول جائے، خون آنے کی علامات ہوں، شدید کمزوری یا الجھن ہو، یا کوئی نئی اور سنگین علامت پیدا ہو، تو اسے خود سے علاج کرنے کے بجائے فوری طبی مشورہ لینا چاہیے۔ فیٹی لیور کے ساتھ موجود ہر علامت لازماً فیٹی لیور کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس لیے تشخیص ضروری ہے۔ آج سے کیا کریں؟ اب پوری ویڈیو کو صرف 5 باتوں میں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اپنا وزن اور خاص طور پر پیٹ کے گرد اضافی چربی کم کرنے پر توجہ دیں اگر وزن زیادہ ہے۔ نمبر 2، میٹھے مشروبات اور ضرورت سے زیادہ میٹھی چیزوں کو کم کریں۔ نمبر 3، تلی ہوئی اور بہت زیادہ کیلوری والی خوراک کو روزمرہ کا معمول نہ بنائیں۔ نمبر 4، اپنی جسمانی سرگرمی بڑھائیں۔ نمبر 5، اگر آپ کو شوگر، وزن، خون کی چکنائی یا جگر کی رپورٹ کے حوالے سے خطرہ ہے تو ڈاکٹر سے مناسب چیک اپ اور مشورہ لیں۔ اب ایک سوال ہے کہ اگر فیٹی لیور اکثر شروع میں خاموش رہتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا جگر واقعی ٹھیک ہے؟ یا کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جنہیں مخصوص لوگوں کو ضرور سمجھنا چاہیے؟ یہ موضوع ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو وزن، پیٹ کی چربی، شوگر یا فیٹی لیور کے مسئلے سے پریشان ہیں۔ میڈ کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں ہم مشکل طبی باتوں کو آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں، فی امان اللہ۔